کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے۔ یزید تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یوم عاشور رہتی دنیا تک ایسی مثال جس نے حق و باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ علی و بدود کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر شہر 10 محرم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی عظیم قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ ذاکرین اور علماء کرام شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالیں گے۔ کراچی میں یوم عاشور پر مرکزی جلوس مشتر پاک سے برآمد۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، زمانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لاہور سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر مظالم اور مصائب کا تذکرہ۔ جلوس مغرب کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر محرم الحرام کے جلوس، اہل بیت کے مصائب کا ذکر، عزاداروں کی نوحانی اور سینہ کو بھی شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو قوم کے بہادر سپوت دہشت گردوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ سیکورٹی فورسز کا بروقت ایکشن بنو چاونی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ 10 دشمن انجام کو پہنچے، 8 جوانوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ISPR کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی بنو کنٹونمنٹ دیوار سے ٹکرائی۔ سیکورٹی فورسز نے تقریب کاروں کی چاونی میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا رورل ہیلتھ سینٹر پر حملہ، 5 شہری شہید، شہداء میں 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز، 2 بچے اور 1 چوکیدار شامل۔ سیکورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائب صوبے دار سمیت 2 فوجی جوان شہید۔ لہو سے عرض وطن کی حفاظت، بنو خودکش حملے میں 8 اہلکار مادر وطن پر قربان۔ شہداء میں پونچھ کے نائب صوبے دار محمد شہزاد، ضلع نیلم کے حوالدار شہزاد احمد، خوشاب کے حوالدار ضلع حسین، لکی مروہ کے لانس نائک سبز علی خان، مظفر آباد کے سپاہی اشفاق حسین خان، باولپور کے سپاہی ارسلان اسلم، مظفر آباد کے سپاہی سبحان مجید بلوچ اور کرک کے سپاہی امتیاز خان شہید شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے نائب صوبیدار محمد فاروق کا تعلق ناروال اور سپاہی محمد جاوید اقبال کا تعلق خانیوال سے تھا۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے شہداء کو سلام۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ہمارے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچایا۔ قوم کو اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاک فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز کی قربانیاں لازوال ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی شہید جوانوں کی بلندی درجات کی دعا، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ECP کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ، نون لیگ بیک فٹ پر آ گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس کو ڈیفیوز کر دیا۔ کہا، PTI پر پابندی کا فیصلہ نہیں ہوا، نون لیگ کی قیادت اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ قانون و آئین کے تحت فیصلہ ہوگا۔ جاوید لطیف نے سیاسی جماعتوں پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ کہا، سیاسی جماعتوں پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں، اب ہم مزید امتحان کے قابل نہیں رہے۔ ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، جس نے ملک کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا وہ نشان عبرت بنایا گیا۔ ریاست کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھ سامنے لائے جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اعلیٰ عدلیہ پر کڑی تنقید۔ کہا، ایک ادارے کے سامنے 26 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں، لیکن وہ سیاست کھیل رہا ہے۔ کیا 26 لاکھ کیسز کا فیصلہ نہ کرنا آئین کی توہین نہیں؟ بتایا جائے کون کون سے ادارے آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔
تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگانے کی حمایت، کہا معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ 9 مئی کو شہداء کی توہین کی گئی، پی ٹی آئی کا مقصد صرف اقتدار ہے، یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد الیکشن پر بھی حملہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، یہ بڑی کلیئرلی ہم نے بتایا ہے، اور ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی جو حرکات رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے آج تک۔ جب ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو واہ واہ کرتے ہیں، اور جب مرضی کی بات نہیں ہوتی تو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اتحادیوں نے خود کو حکومتی فیصلے سے الگ کر لیا، پیپلز پارٹی کا مشورہ نہ کرنے پر نون لیگ سے شکوہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے، پیپلز پارٹی کسی بھی پارٹی پر پابندی کی حمایت نہیں کرتی، پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہوگا وہ سیاسی جماعت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیع انعام میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی، حکومت نے اتحادی جماعت سے کوئی مشورہ نہیں کیا، پی ٹی آئی تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ سیکرٹری اطلاع پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا حکومت نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، حکومت کے فیصلے پر پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے۔ تحریک انصاف پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی وارننگ، کہا یہ لوگ خود مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، مقصود نشستوں کے حوالے سے ہمارے موقف کی جیت ہوئی، اب چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہونا چاہیے، ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حق میں نہیں، اسمبلی میں اس پر بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائر مشیر عالم کا سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے انکار، جوڈیشل کمیشن کے سربراہ اور اراکین کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے بھی تاحال رجسٹرار سپریم کورٹ کو جواب نہ دیا۔ جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں خیر ایڈ ہاک جج بننے پر رضامند۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کر رکھا۔ تحریک انصاف کی ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت، بیرسٹر گوہر نے کہا چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ 2015 سے کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاکزم کی پالیسی آزاد عدلیہ سے متصادم ہے، چھٹیوں میں چاروں ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری غیر ضروری ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی، یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججوں پر سمجھوتا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی نئی چال بینچ فکس کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں، مجوزہ ایڈ ہاک ججز کو خود اس پیشکش کو مسترد کر دینا چاہیے۔ بانی کے لیے توشہ خانہ کا نیا ریفرنس چیلنج، نیب ٹیم کی بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی سے اڈیالہ جیل میں 2 گھنٹے سے زائد تفتیش۔ نیب ٹیم نے گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی سے 3 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ صنم جاوید خیبر پختونخوا ہاؤس کی مہمان، تحریک انصاف رہنما کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر کے پی ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ صنم جاوید کی فیملی بھی ساتھ مقیم رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان، آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا حد 3.6% مقرر کیا۔ سال کے دوسرے حصے میں پالیسی ریٹ کے ہدف میں کمی متوقع۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی شرح نمو 2% رہی۔ رپورٹ میں عالمی سطح پر اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی پیش گوئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پاکستان میں بڑھتی مہنگائی سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ۔
कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी तनाव हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने में रुकावट बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पाकिस्तान के 9 अरब डॉलर करोड़ के ज़र मुबादला ज़खायर की ज़रूरत से कम है। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मुताबिक ज़राए फ्राहम करेगा, लेकिन अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगी। बिजली के बाद पेट्रोल धमाका, अवाम के औसान खता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भरम, कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ फ्राहम करने की बजाय मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। फिर इन्होंने जनाब पेट्रोल महंगा करता है। इन्होंने चाहिए दो हत्थां नाल साडा सलाम है कि आवाम ते रहम करो। बेबस होए हैं, समझ तो बाहर होई साडी गल, किथे जावांगे, कौन सुनेगा, की करेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ की